بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 16 اور ایک مقدس لیکچر سورۃ التکاثر ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیجئے گا سب، بہت جامع بہت قیمتی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا تمہیں، الہا غفلت میں رکھا، کم تمہیں، التکاثر کثرت کی خواہش نے، تم سب کو زیادہ کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اس کے اندر یہ الہاکم ایک ورڈ نہیں ہے، الہا یلہی الہاءن یہ ایک فعل ہے، اور کم ضمیر ہے جو متصل ہے۔ الہا کا مطلب ہے غافل کرنا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لہو۔ لہو کا مطلب وہ چیز جو فضول ہے، بیکار ہے، غفلت والی ہے، لہو و لعب لغو کے معنی میں۔ تو الہا کا مطلب غافل کرنا، غفلت میں ڈال دینا کسی اور کو۔ کم تمہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے، غافل کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز نے غافل کیا ہے ہمیں؟ التکاثر، یہ جو تمہاری فطرت ہے نا، زیادتی کی، کثرت کی، حرص، اس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا ہے۔ التکاثر، التکاثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت تو آپ لوگوں کو پتا ہے، بہتات کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں۔ تکاثر یہ جو ورڈ ہے نا، اس کی جو بناوٹ ہے، یہ بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ کثرت کی خواہش صرف ذاتی طور پر نہیں ہوتی، دوسرے کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ یعنی میں نے کسی کو دیکھا، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس بائک ہے، او ہو مجھے اور پیسے جمع کرنے چاہیے تاکہ میں اور زیادہ مالدار بن سکوں اور بائک خرید سکوں بالکل اس جیسی۔ اب میں نے بائک خرید لی اس جیسی، تو اب میرے دل میں آیا کہ یہ تو برابری والا معاملہ ہوگا، نہیں میں تھوڑا سا اپنا سٹیٹس اور ہائی کرتا ہوں، میں 2 بائکس خرید لیتا ہوں۔ 2 ارے 2 نہیں 3 نہیں 4 بھی مل جائے 5، پھر اس طرح سے نا ہر چیز میں ہوتا ہے، چاہے وہ اساسیات میں ہو، چاہے وہ مادیات میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہو، ہر چیز کے اندر تکاثر، سوائے اعمال صالحہ کے، سوائے ایمانیات کے، سوائے اچھے اخلاق کے، سوائے علم نافع کے، تقریباً ہر چیز میں تکاثر ایک بری بلا اور دل کی بیماریوں میں سے، روحانی امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے جو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اس کا باضابطہ رگڑے کھا کھا کے علاج کروانا پڑتا ہے، پھر بھی بہت کم جاتا ہے۔ یہ الہاکم التکاثر، زیادہ طلبی، جاہ طلبی، دولت کی خواہش، عزت و مرتبہ، مال کی، اولاد کی کثرت کے لیے باہم ایک دوسروں سے جھگڑنا۔ دیکھو یہ لفظ جو استعمال ہوا نا، یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ مال میں، اولاد کی کثرت میں ایک دوسروں سے جھگڑنا۔
یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ اس کی بناوٹ ہے، تکاثر، تفاعل کے وزن پر. یہ وہ چیز ہے جو کمپٹیشن کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ صرف ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لفظ محض کثرت نہیں ہے، محض کثرت کی خواہش نہیں ہے. اس کے اندر کثرت کی خواہش کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. ایسے موقع پر کہا جاتا ہے تکاثر. ٹھیک ہے، حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ زرتم تم دیکھ لو جا کے، المقابر قبروں کو، یہاں تک کہ تم سب جا پہنچو گے قبرستانوں میں. یعنی یہ انسان کے دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آنکھ بند کر لینے تک کی بیماری ہے. یہ یوں نہیں جاتی الا ما شاء اللہ، یعنی جسے اللہ تعالی چاہیں کہ اس کے پاس سے یہ کم ہو جائے تو کم ہوتی ہے، ختم ہو جائے تو ختم ہوتی ہے، ورنہ تو اکثر و بیشتر کیا نیک کیا بد، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر کسی کے اندر یہ تکاثر کی بیماری رچی بسی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں تکاثر سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہ تکاثر ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان ہوشیار نہیں ہو سکتا، جس کے ہوتے ہوئے انسان جوان مرد نہیں ہو سکتا، جس کے ہوتے ہوئے انسان رسپانسبل نہیں ہو سکتا، جس کے ہوتے ہوئے انسان بڑی ذمہ داریاں سنبھال نہیں سکتا. اگر تکاثر کم ہوگا تو انسان رسپانسبل ہوگا، اگر تکاثر کم ہوگا تو انسان خوددار ہوگا، اگر تکاثر کم ہوگا تو انسان ایسی شجاعت دکھائے گا کہ دنیا اش کرے گی کہ یہ کیسا دنیا میں ایک شخص پیدا ہو گیا جس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. علامہ اقبال نے انہی سب چیزوں کو ایک اصطلاح میں بتایا ہے، اور وہ ہے فقر. ان کی ایک اصطلاح ہے فقر. اس کو سمجھنا ہو تو اس آیت کو سمجھو. تکاثر ایک چھوٹی سی جھلک پیش کی ہے میں نے بس. حتی یہاں تک کہ زرتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے دیکھنا، زیارت کرنا. کسی چیز کو خاص طور پر جا کر دیکھنے کو زیارت کرنا کہتے ہیں. بہرحال مقبرہ کی جمع ہے مقابر، قبرستان کو کہتے ہیں. تو یہ پورا یہ ایک جملہ ہے، سمجھ لیجئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کے قبر کے پہنچ جانے تک تم لوگوں کو زیادہ کی کثرت کی ہوس نے، عادت نے تمہیں غافل کر کے چھوڑا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. کلا اس کو کہتے ہیں حرف ردع، مطلب کسی چیز کا نا دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں نا، ہٹو یہاں سے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. تو یہ دھتکارنے والا، ڈرانے والا، دھمکانے والا انداز ہوتا ہے. ہرگز نہیں. سوفا، سوفا حرف ہے، فعل مضارع ہی پر آتا ہے، اور فعل مضارع کو مستقبل بعید کے معنی میں کرتا ہے. ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ دن میں. تعلمون، علم جو مصدر ہے اس سے یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. تعلمون تم سب جان لو گے، تم سب جانتے ہو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن سوف آ گیا تو مستقبل ہی کے معنی میں کرنا پڑے گا. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، بہت جلد، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے علم یقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لو یقین کے علم سے. علم کے مختلف درجات ہوتے ہیں، یعنی جاننے کے، علم رکھنے کے، فہم اور جانکاری حاصل کرنے کے مختلف درجات ہوتے ہیں.
ایک تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے لیکن آپ کو ابھی شبہ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں پتا رہتا کہ بات سچ ہے یا جھوٹ، دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ علم تو ہے نا، لیکن ایسے علم کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں، گمان۔ بالکل ہی نہیں پتا تو وہ تو ناواقفیت ہے، لیکن پتا ہے اس کا درجہ بہت چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ اور ایک علم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چاہے لاکھوں دلیلیں دے دی جائیں، آپ ان ساری دلیلوں کو توڑ کے رکھ دو گے، آپ کے پاس اتنی ایبیلٹی آ جائے گی، اتنی سمجھ آ جائے گی، اتنا یقین آ جائے گا، اس علم کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ٹھیک ہے؟ ظن اور تخمین کے خلاف کسی بات کو قطعی طور پر جان کر فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانے کو یقین کہتے ہیں۔ یقین کا مرتبہ معرفت سے بھی اونچا ہے۔ معرفت کا مطلب جاننا، لیکن یقین مطلب آپ کو اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، شبہ تو چھوڑو، آپ کو کوئی بے چینی بھی نہیں ہے، اطمینان ہے، سکون ہے اس معاملے میں۔ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی بھی کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت دیکھی ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ ہمارا رب ہے اور وہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ ہوتا ہے علم الیقین، اس چیز پر آپ کو اطمینان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اطمینان نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے، ہمارے عقیدہ توحید کو، عقیدہ ربوبیت کو، عقیدہ خلاقیت کو، اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو عقائد صحیحہ ہیں اس پر ہمیں مضبوط فرمائے، آمین۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ جہنم جہنم کا ایک نام ہے، یقیناً دیکھ لو گے جہنم کو۔ اللہ اکبر۔ ترونا اس سے پہلے بھی آیا، رؤیت ہے، ضرور بس ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، ثم پھر، لترونها ضرور بس ضرور تم دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر یقیناً دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، مختلف آپ کو پتا ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ، بہت 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 سنگین قسم کی آیت ہے یہ۔ اور پھر ضرور بس ضرور تم سب سے اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، پھر ضرور بس ضرور پوچھے جاؤ گے تم سب نعمتوں کے متعلق۔ یہ کافروں کے لیے، ملحدین کے لیے، مشرکین کے لیے، زندیقوں کے لیے، بددینوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ایک آیت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب تو تم لوگ شبہے پیدا کر رہے ہو، شبہات پیدا کر رہے ہو، اب تو تم لوگ باتیں بنا رہے ہو، اب تو تم لوگ کہہ رہے ہو کہاں ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو یقین نہیں کرتے، ہم تو حسی مادی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، ہم تو اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لاجیکلی ریشنلی ثابت ہوں گی۔ آج کا اعتراض اس زمانے میں بھی تھا، ہم تو اسی چیز کو یقین کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم تمہاری خواہش پوری کر دیں گے، علم الیقین، عین الیقین سے تمہیں دکھا دیں گے، تم خود دیکھ لو گے، مگر اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جتنی عیش مستی خرمستیاں کی ہوگی نا تم لوگوں نے، اس کے بارے میں سوال بھی کریں گے پھر ہم۔ پھر جب کہاں جاؤ گے، پاؤں اکڑ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کہیں ہل نہیں سکو گے۔ اس آیت کو جب ہم نے اخیر میں پڑھا ہے تو میں یاد دہانی کے طور پر وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے 5 سے 6 سال توگدو میں لگا دیے تھے، جس کا ترجمہ ہے
ہر وہ نعمت جس سے پہلے بسم اللہ ہو اور جس کے بعد الحمدللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی سکون والی کیفیت عطا کرتی ہے وہ حدیث۔ یہ آیت جہاں سنگین ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کیسے اللہ کے سامنے جواب دیں گے، تو اس کا حل بھی ہمارے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ دیکھو او پیارے بچوں، دیکھو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرو، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ بولو، اور ہر اچھے کام کے مکمل ہونے پر الحمدللہ بولو۔ بس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے، قلب سلیم نصیب فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے، ہدایت اور حکمت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب آتے ہیں ہم ایک اہم کانسیپٹ پر، آرڈینل نمبرز سیکھتے ہیں ہم عربی زبان میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے من الواحد الى العشرہ مع المعدود المذکر والمؤنث، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے احد عشر و اثنا عشر، 12 عدد ہم نے پڑھے۔ یہاں سے ہم 13 پہ نہیں جا رہے، 14 15 پہ نہیں جا رہے، بلکہ آپ لوگوں کی وہ اچھی سے پریکٹس ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا سا یہ بیچ میں لا رہے ہیں، اور اس کے اوپر پریکٹس ہو جائے اچھے سے، آپ لوگ سمجھ جاؤ، پھر 13 14 15 سیکھتے ہیں۔ یہ بہت آسان سی چیز ہے لیکن بہت اہم چیز ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اسے عدد ترتیبی، عربی زبان میں العدد الترتیبی، انگلش میں کہتے ہیں آرڈینل نمبرز۔ جو پہلے ہم نے سیکھا تھا 1 2 3 4، وہ ہے کارڈینل نمبرز، اور یہ ہے آرڈینل نمبرز۔ آپ لوگوں کو آرڈینل نمبرز کا پتہ ہے یا مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا؟ نہیں پتا سر، آپ ایکسپلین کر دیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ عدد ترتیبی کیا ہے؟ عدد ترتیبی وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ عدد ہوتے ہیں، وہ نمبرز ہوتے ہیں جو ترتیب کو بتاتے ہیں یا مقام ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھو سمجھو، اگر میں کہوں ایک کتاب، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتاب کی تعداد کا علم ہو رہا ہے نا؟ جی سر۔ اور اگر میں کہوں پہلی کتاب، تو اس سے کتاب کی تعداد کا پتہ چل رہا ہے؟ نو، لا، اس سے پتہ چل رہا ہے کتاب کی ترتیب کا۔ وہ کیسے؟ پہلی کا مطلب دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، چوتھی ہوتی ہے، یہ گریڈ ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اس کے اندر تعداد مقصود نہیں ہوتی۔ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں فلاں جگہ جائیے، وہاں سے تیسری کتاب لے آئیے، تو آپ لوگ وہاں جا کر کتابیں کتنی ہیں نہیں گنتے، بلکہ اوپر سے تیسرے درجے کی جو کتاب ہوگی وہ اٹھاتے ہو، ہے نا؟ نیچے کتنی کتابیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تیسرے درجے کی کتاب، تیسرے مرتبے کی جو کتاب ہوگی اس سے وابستگی ہے، اس سے تعلق ہے آپ کا، بس وہ آپ نے لینی ہے۔ نیچے کتنی کتابیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو عدد ترتیبی آرڈینل نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نمبر جو ترتیب بتاتے ہیں، مثال پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلے، دوسرے، تیسرے میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کتنی عدد کتنے ہیں، یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کا لیول، اس کا مقام کون سا ہے۔ اگر میں کہوں 10 لوگ،
تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ افراد 10 ہیں، اور اگر میں کہوں 10واں پوزیشن تو لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پوزیشن 10واں ہے، اس کا پتا چل رہا ہے۔ عدد ترتیبی اور آرڈینل نمبر کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی۔ اور وہ جو ہم نے پہلے پڑھے 1 2 3 4، وہ اسے کہتے ہیں کارڈینل نمبرز۔ چلیے عربی زبان میں دیکھتے ہیں ہم، عربی زبان میں ہم عدد ترتیبی بناتے کیسے ہیں، کیسے بنتے ہیں وہ دیکھو کیسے ڈرائیو ہوتے ہیں۔ یہ کارڈینل نمبرز ہی سے کچھ اسپیسیفک پیٹرنز پر ان کو بنایا جاتا ہے، ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ یہ اعداد عدد اصلی سے بنتے ہیں اور مخصوص وزن، مخصوص طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ مخصوص طریقہ؟ دیکھیے سنیے، عدد ترتیبی بنانے کا وہی اصول ہے جو اس میں فاعل بنانے کا اصول ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں فاعل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو حروف اصلی ہوتے ہیں، فا کلیمے کے بعد الف لگا دو، لام کلیمے کو زیر دے دو، اور عین کلیمے کو زیر دے دو، لام کلیمہ تو رہے گا وہ حالت رفعی میں یا کسی بھی حالت میں، ہے نا؟ تو دیکھو یہاں پر ہے، ہم نے پڑھا تھا فعل، فعل سے فاعل، سمع، سمع سے سامع۔ تو اس میں فاعل کا جو رول ہم نے پڑھا، بالکل اسی رول کو فالو کرتے ہوئے عدد ترتیبی بنائیں گے۔ جو حروف اصلی کو فاعل کے وزن پر بنا دیا جائے تو عدد ترتیبی بن جاتا ہے۔ جیسے ثلاثتن ہے، اگر آپ اسے ثالث بولیں گے تو اس کا مطلب اب 3 نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ بولو۔ تیسرا، تھرڈ۔ تیسرا ہوگا، بالکل۔ اربعن سے رابع، فاعل کے وزن پہ۔ اچھا، آپ ثالث یہاں پر ہم کیسے کرتے ہیں؟ سامع، سامعتن، بالکل اس میں فاعل کی طرح۔ اسی طرح ثالث، ثالثتن، یعنی مذکر اور مؤنث کی بات بتا رہا ہوں۔ رابع، رابعتن، ٹھیک ہے، رابع، رابعہ، آسان ہے نا؟ پہلے اور دوسرے کے لیے عدد ترتیبی کے منفرد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھو کیا ہے وہ۔ مذکر، مؤنث بعد میں آئے گا۔ یہ جو ہے پہلا جو لفظ ہے، پہلا، اس کے لیے الگ لفظ ہے، وہ ہے الاول۔ الاول، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا، ایک نہیں، ایک کے لیے واحد ہے، پہلا کے لیے الاول۔ ہمیں کہنا ہے وہ کلاس میں پہلا ہے، هو الاول فی الصف، he is the first in the class۔ دوسرے کے لیے ثانی، الطفل الثانی یحب التمر، دوسرا بچہ کھجور پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو کے لیے کیا بولیں گے ہم عربی میں؟ بولیے۔ اثنان، بالکل، دو کے لیے اثنان، اثنین، اثنتان، اثنتین، لیکن دوسرے کے لیے الثانی یا الثانیہ۔ مؤنث ہے تو اول کی مؤنث ہوگی اولا، ہی الاولی فی المسابقۃ، وہ مقابلے میں پہلی آئی ہے، پہلی ہے، she is the first in the competition۔ تو اول کا مؤنث کیا ہے؟ اولا۔ اب اولا کو دیکھ کر آپ سمجھ جاؤ گے نا، اس کا ترجمہ ہے پہلی، عدد ترتیبی ہے یہ۔
کوئی بول ہی نہیں رہا. جی سر. جی. جی سر. اور ثانی کی مؤنث ہے ثانیتو. ثانی الثانیتو یا ثانیتن. الطالبۃ الثانیۃ مجتہدۃ. جب آپ نے اتنا پڑھ لیا، ہم تیسرے چوتھے پہ جانے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں. الاولا، الاول، الثانی، الثانیہ، بے غور کریں، آپ کو ایک چیز پتا چلے گی. پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ کیا ہے؟ کسی بھی موصوف کی صفت ہے نا. کون پہلا؟ تو کسی کے بارے میں بولنا پڑے گا نا کہ یہ پہلا ہے، اس کی صفت ہے پہلا ہونا، اس کی صفت ہے 10واں ہونا، اس کی صفت ہے 20واں ہونا. تو یہ عدد ترتیبی صفات بن کر، ایڈجیکٹوز بن کر استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیے، الطالبۃ موصوف، الثانیۃ صفت. تو جیسے موصوف ہوگا ویسے صفت ہوگی. یہاں پر طفل مذکر ہے، اسی لیے ثانیہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ مذکر لفظ، مذکر عدد ترتیبی ہی استعمال کیا گیا، الثانی. یہاں پر دیں کہ اب طالبۃ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی صفت مذکر نہیں مؤنث لائی گئی ہے، الثانیۃ. اور آپ دیکھیں یہ معرف باللام ہے، یعنی الف لام کے ساتھ ہے، تو اس کی صفت بھی الف لام کے ساتھ ہے. اور یہ حالت رفعی میں ہے تو یہ بھی حالت رفعی میں ہے. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ساری وہی قواعد ہیں جو موصوف صفت کے قواعد آپ نے پڑھے تھے، بس آپ نے یہ سیکھا کہ اس لفظ کو عدد ترتیبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی. اچھا، میں ایک لفظ میں آپ کو اپنی بات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. میں نے صرف اتنا بتایا کہ عدد ترتیبی صفات بنتی ہیں، بس صفات بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہر جگہ صفت نہیں بنتی، صفات بن بھی سکتی ہیں. اب ہم تیسرے سے 10ویں تک دیکھتے ہیں. تیسرے سے 10ویں تک عدد ترتیبی ایک واضح اصول پر آتے ہیں، یعنی فاعل اور فاعلہ کے اوپر. دیکھیے، مذکر عدد اصلی کی بنیادی شکل استعمال ہوتی ہے. دیکھیں، ثلاثۃ سے ثالث. الکتاب الثالث مفید. تیسری کتاب مفید ہے، یعنی آپ کے سامنے 2-3 کتابیں، 4-5 کتابیں، 10-15 کتابیں رکھی ہوئی ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی اس میں سے کون سی کتاب میں پڑھوں، تو آپ بتائیں آپ بول رہے الکتاب الثالث مفید، تیسری کتاب فائدہ مند ہے. الرابع، الطریق الرابع طویل، چوتھی سڑک لمبی ہے. مؤنث، بس آخر میں آپ تائے تانیث ایڈ کر دیں، ثالث سے ثالثہ، رابع سے رابعہ. صح الصفحة الثالثة صعبة. تیسرا صفحہ مشکل ہے. ذرا سوچئے عدد ترتیبی ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ استعمال کرنا عربی زبان میں سیکھ جائیں تو ہم کتنی فلوئنسی کے ساتھ عربی زبان میں بول سکیں گے اور بولنے والوں کو سن کر سمجھ سکیں گے. رابع، رابعۃ. السیارۃ الرابعۃ جدیدۃ. چوتھی گاڑی نئی ہے. سمجھ میں آیا؟ بولو، جلدی سے ختم کرتے ہیں اسے پھر. جی سر. اوکے، دیکھیے 11ویں سے 19ویں تک کے لیے عدد ترتیبی میں عدد اصلی اور عدد ترتیبی دونوں کی خصوصیات کا امتزاج ہوتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھو، ہم نے 10 تک پڑھا تھا نا، 10 کے لیے عاشر استعمال ہوتا ہے، عاشرہ استعمال ہوتا ہے. دیکھو ایسے، میں آپ کو آگے تفصیل بتاؤں گا، چھوڑو. ہاں، الحادیہ عشرہ، 11واں. الطالب الحادیہ عشرہ یقرأ القرآن، 11واں طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے. اور مؤنث کے لیے الحادیۃ عشرۃ. ٹھیک ہے. البنت الحادیۃ عشرۃ فی المدرسۃ، 11ویں لڑکی اسکول میں ہے. اسی طرح 12واں الثانی عشرہ، الثانیۃ عشرۃ. جو دہائیاں ہوتی ہیں جیسے 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 80، یہ سب ایسے ہی ہوتی ہیں.
اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتی. یعنی عشرون کا مطلب 20 بھی ہوتا ہے، اور عدد ترتیب میں آ جائیں گے تو عشرون کا مطلب 20واں بھی ہوتا ہے. ثلاثون کا مطلب 30 بھی ہوتا ہے، ثلاثون کا مطلب 30واں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدد کی ترتیب کی نشاندہی کرنے کے لیے فاعل کے وزن پر مرتب کیا جاتا ہے، جیسے ثالثۃ ثانیۃ. سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پہلی کی ترتیب کی نشاندہی کرنے کے لیے واحد اور واحدۃ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اول اور اولا استعمال کرتے ہیں. اول کا مطلب پہلا اور اولا کا مطلب پہلی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مرکب اور معطوف اعداد میں، مرکب کا مطلب ایک عدد اور دوسرا عدد مل رہا ہے، جیسے ہادی ایک عدد ہے، عشرہ ایک عدد ہے، یہ دونوں مل رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب عدد. اور معطوف عدد کا مطلب درمیان میں واو آتا ہے، جیسے الثانی و عشرون مطلب 23واں. ثانی کہا میں نے، ثالث کہا، جو بھی کہا، 22 23. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر واو آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں معطوف. تو اس طرح کے عدد میں کیسے کہیں گے؟ الحادیہ عشر 11واں مذکر، الحادیہ عشرۃ 12واں، 11ویں، اس طرح سے. العشرون 20واں، الرجل العشرون حضر 20واں شخص آ گیا. الحادی والعشرون دیکھو واو آیا. 21واں، الباب الحادی والعشرون مغلق 21واں دروازہ بند ہے. اسی طرح مؤنث العشرون وہی کہتے ہیں. المرأۃ العشرون جالسۃ 20ویں عورت بیٹھی ہے. الحادیۃ والعشرون 21ویں طالب علم کامیاب ہے، طالبہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ جی میں آ رہا ہے؟ ہاں جی سر. جی. اس کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو بڑی بن جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ عدد ترتیبی صفات بن کے استعمال ہوتی ہے تو ہمیشہ موصوف کے بعد آتی ہیں. تو الثانی البنت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی الٹا ہو گیا، یہ اس کو سیٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، البنت الثانی، البنت الثانیۃ کہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے اندر موصوف صفت کی مطابقت میں مذکر مؤنث کی مطابقت بھی نہیں ہے، وہ بھی ہوگی. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے. الاول فیمینائن، الاولا فرسٹ، الثانی الثانیہ، الثالث الثالثہ، الرابع الرابعہ، الخامس سادس. دیکھو یہ ستہ نہیں کہتے، سادس کہتے ہیں. سادس سادسہ، یاد رکھو اسے. ستہ کو آپ نہیں بول سکتے نا، اس لیے سادس ہے. سبع سابع سابعہ، ثامن ثامنہ، تاسع تاسعہ، عاشر عاشرہ. تو ایک سے لے کر، پہلے سے لے کر 10ویں تک آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو اچھے سے یاد کر لو. جب حرمین جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائیں. وہاں پر آپ لوگ دروازے دیکھو گے تو وہاں پر لکھا ہوگا الباب الاول، الباب الثانی، الباب السادس. تو کتنا آپ لوگوں کو یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسجد اقصیٰ لے جائے، وہاں پر دیکھیں کتنے کتنے دروازے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے کتنی آسانی ہو جائے گی. آپ لوگوں کو اپنی نسلوں کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی تحریر کے لیے، تحریر کا مطلب اس کی آزادی کے لیے چن لے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں نے 1 سے لے کے 10 تک، پہلے سے لے کر 10ویں تک لکھ دیا. اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا 11th، الحادی عشر، الحادیۃ عشرہ، الثانی عشرہ، الثانیۃ عشرہ، ثالث عشرہ، رابع عشرہ، خامس عشرہ، سادس، سابع، ثامن. ٹھیک ہے، تاسع عشرون، بالکل وہی ہے. آپ دیکھیں بالکل وہی ہے. ہادی کو چھوڑ دیں، اس کے بعد ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، صرف عشرہ عشرہ ایڈ ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ 11واں. اگر ہم صرف ثالث بولیں گے تو تیسرا ہوتا. عشرہ ایڈ کر رہے ہیں تو 13واں. ٹھیک ہے،
اسی طرح یہ پورا ہے. اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو عشرون 20واں، عاشر 10واں، عشرون 20واں. اب کیا کرنا ہے؟ عشرون کو ساتھ رکھنا ہے. حادی والعشرون 21واں، الثانی والعشرون 22واں، الثالث والعشرون 23واں. ٹھیک ہے. الرابع والعشرون. اب آپ کو 25واں بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ الخامس والعشرون. الخامس والعشرون 25واں. تو یہاں پر میں نے وہ نہیں لکھا کیونکہ آپ یہاں سے پتا ہے آپ لوگوں کو. 19واں بولنا ہے التاسع والعشرون. اس کے بعد 30واں الثلاثون. پھر الحادی والثلاثون، واو نہیں آیا یہاں پر. اس کے بعد اب مجھے بتائیے 35واں کیسے بولیں گے؟ محترمہ فضا صاحبہ کے علاوہ کوئی جواب دیجیے. 35واں کیسے بولیں گے؟ الخامس والثلاثون. رزقک اللہ الجنہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے. اتنے بہترین آپ نے عربی زبان کو شوق سے سیکھا، جنتی زبان آپ نے سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے. بہت خوب. ارے اللہ، یہ بھی ایسی دعا ہو گئی. اب لوگ نا عام طور پر یہ دعا اسے دیتے ہیں جو انتقال کر جاتا ہے. بھائی یہ ہر کسی کے لیے دعائیں کہیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ کیا سمجھ رہے ہیں سر مجھے. اچھا. التاسع والتسعون. دیکھو 30 40 50 60 یہ ہم پڑھیں گے نا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا میں. والتسعون، التاسع والتسعون 99 کو کہتے ہیں. 99. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے. تو کیسے بولیں گے؟ ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے. 99 لاسٹ 99th نیم کو ایسے بولیں گے. چلو جلدی سے بولو. صحیح جواب ہے الاول. ایسے بولنا ہے آپ لوگوں کو. نجحت فی المسابقتی، کچھ بھی لگاؤ. پہلا، دوسرا، تیسرا، کچھ بھی بولو. یہاں پر جواب کیا آتا ہے وہ چھوڑ دو، کچھ بھی لگ سکتا ہے. بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح لگایا یا نہیں لگایا. ثلاثہ. جی سلاجہ. ثلاثہ. ثلاثہ. سلاطہ نہیں آتا، ثالثہ. ٹھیک ہے. فاعلہ کے وزن پر. نجحت فی المسابقتی الثالثہ. یہاں دیکھتے ہیں ثانیہ. چلو ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو. ثلاثہ نہیں کہتے، ثلاثہ کا مطلب 3 ہوتا ہے اور ثالثہ کا مطلب تیسرا ہوتا ہے. چلیے اب بولیے هو الولد ڈیش فی الصف. وہ کلاس میں کون سا لڑکا ہے رول نمبر کے حساب سے؟ رابعہ. بولو. الخامسہ. دیکھو پورا جملہ پڑھو. هو الولد إلى الخامسة في الصف. الل إلى الخامسة في الصف. الل کیوں بھائی؟ حرف جر کیوں؟ کیونکہ سے تو یہ الف نام لگا ہوا ہے سر یہاں پہ. تو الف لام لگا ہوا ہے نا، آپ حرف جر کیوں لگا رہی ہو؟ هو الولد الخامسة في الصف. خامسہ کیوں؟ ہوا الولد الخامس. موصوف صفت سیم ہوتے ہیں نا. جی جی، یہ فل ان دا بلینکس اسی کے لیے ہے. مطلب یہ تمرین چھوٹی سی اسی لیے تاکہ جو چیزیں آپ نے سنی ہے نا اس کو ذرا ریکال کیا جائے اور تھوڑا سا سمجھ میں آئے. تو ال ہے وہ، الا نہیں ہے. تو ثالث آپ نے خامس کا خامس کر دیں گے ہم اسے. ہوا الولد الخامس فی الصف. وہ کلاس میں 5واں لڑکا ہے، تیسرا لڑکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہیا البنت ڈیش فی المسابقتی.
العاشرة جی العاشرة شاباش، العاشرة پورا جملہ پڑھو. هي بنت العاشرة في المسابقة. زبردست زبردست. یہاں ہے رابعہ، لیکن آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. هي البنت العاشرة في المسابقة، هي البنت الرابعة في المسابقة. چلو السیارہ الداش سریعہ، کون سی گاڑی تیز ہے؟ پہلی دوسری چوتھی پانچویں دسویں کون سی گاڑی؟ سادسة السيارة السادسة سريعة. زبردست. ذرا سادسہ کا مطلب بتا دیجیے. چھٹا چھٹا سکس. جی 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 جی. الاجابۃ الصحیحہ الخامسہ یا السادسہ. بالکل زبردست. یہ باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ چلیے اب چوز دا کریکٹ آنسر میں آتے ہیں ہم. ما العدد الترتیبی لی 3؟ What is the ordinal number for 3؟ ما کیا ہے؟ العدد الترتیبی، عدد ترتیبی کیا ہے اس سمبل کے لیے؟ الثانی الثالث الرابع. ثالث. زبردست بالکل. الاجابۃ الصحیحۃ با یعنی الثالث. الاجابہ یعنی جواب، الصحیحہ یعنی صحیح، کریکٹ آنسر الاجابۃ الصحیحہ ثالث. بالکل. کس نے؟ حفصہ احمد صاحبہ نے کہا یہ. جی سر. ماشاء اللہ. چلیے اختی فی المرتبتی ڈیش. مرتبہ کا مطلب رینک. مائی سسٹر از ان دا ڈیش رینک. کیا ہے؟ الاولا ہے، الاول ہے، الاول ہے. الأولى. پورا بولو پورا. أختي في المرتبة الأولى. زبردست ماشاء اللہ بہترین. چلو العدد الترتیبی لی 5 ہوا ما ہوا؟ الخامس الرابع السادس. 5 کا عدد ترتیبی ہے کیا ہے؟ الخامس. الخامس. ٹھیک ہے. الاجابۃ الصحیحہ الخامس. اليوم السابق كان اليوم السابق كان اليوم الثانیہ الثانی الاولى. ہمیں یہاں پر یہ کہنا ہے، مثال کے طور پہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ پچھلا دن پہلا دن تھا، یا پچھلا دن پانچواں دن تھا، یا پچھلا دن تیسرا دن تھا. ایسے بتانا ہے ہمیں. تو کیسے بولیں گے؟ یہاں پر آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں، ثالثہ ثانی اولا. اولا. اولا الثاني. بولو بولو. اولا کیوں؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں، حفصہ فہیم صاحبہ آپ بتائیے، آپ نے اولا کو یا ثالثہ کو کیوں نہیں چنا؟ با کو کیوں چنا آپ نے، ثانی کو؟ کیونکہ سر اليوم مذکر ہے تو مذکر والا موجود آئے گا اس لیے. زبردست بارک اللہ فیک. شاباش. حفصہ احمد صاحبہ سمجھ میں آ گیا آپ کو الاولا کیوں غلط ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اليوم السابق كان اليوم الثانی. پچھلا دن دوسرا دن تھا ابھی تو. چلیے ای سؤال لدیکن؟ هل انتن بخیر الى هذه النهایہ؟ اس اختتام تک ٹھیک ٹھاک ہو آپ لوگ؟ چلیے شکرا جزیلا لاستماعکم.